الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام، وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے ایک ہی موضوع کو بہت سارے جمعوں پر تقسیم کرنا پڑتا ہے، اور پھر دین ہے اتنا طویل، اتنا گہرا اور اتنا بڑا سمندر کہ جس کے کسی ایک نقطے کو بھی انسان پکڑ لے اور اس کی تفسیر، تشریح، معنی و مفہوم اگر کرنے لگے تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا موضوع جو مین موضوع چل رہا تھا وہ تھا تربیت اولاد، جس میں اولاد کی سکھی زندگی کے لیے اور پرسکون آخرت کے لیے 3 نسخے جو نبی علیہ السلام نے اور بزرگان دین نے بتلائے، انہی میں بات چل رہی ہے۔ تو ان میں سے تیسری چیز نماز تھی کہ نماز کا پابند بنایا جائے، اور نماز پر ہی 2-3 جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ نماز ہے ہی ایسا رکن، ایسا باکمال عمل کہ جس کے کرنے کے فائدے ہی فائدے،
نقصان والا آپشن ہی نہیں ہے اس میں۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت اعوذ باللہ من ذالک اپنے بندوں پر کوئی ایسا حکم نازل ہی نہیں کرتے اور نہ کیا کہ جس میں بندوں پر ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیونکہ انسان کو بنایا ہی اللہ رب العزت نے، انسان کی تخلیق ہی خالق کائنات نے خود کی ہوئی، تو ہر پروڈکٹ کا، ہر مشینری کا جو بنانے والا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا کام کر سکتی ہے۔ کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کتنا لوڈ لادا جا سکتا ہے۔ تو جب انسان کو بنایا ہی اللہ رب العزت نے ہے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ذات ہو کر اپنے بندوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ڈالا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو نماز اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی، اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے 24 گھنٹے میں 5 وقت جس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اس پر لازم ملزوم ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کی بندگی کا اقرار اور تصدیق کی، اس پر لازم ہے۔ لیکن اس کے اندر جو فوائد ہیں، جو مصلحتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں، انسان اگر ان پر ہی غور کرے تو نماز کو کسی صورت میں چھوڑنا گوارا ہی نہ کرے۔ صحیح ایمان کا، صحیح مسلمان ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے فوائد کو دیکھے بنا، اس کی حکمتوں کو دیکھے بنا صرف اس وجہ سے بھی چھوڑنا کامل مومن کے لیے ناممکن ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ اللہ کا حکم ہونے کے ساتھ ساتھ ہے کیا؟ یہ اللہ رب العزت کی جو کھربوں سے بھی زیادہ گنتی ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کا شکرانہ ہے، ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، کہ ہم صبح کو جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک اللہ رب العزت کی کتنی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ صرف زبان سے اللہ تعالیٰ شکر ہے، شکر الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ مجھ شکر ہے۔ نماز ایک نہیں پڑھیں گے، شکر کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان کبھی غور کرے تو ہر انسان دنیا میں دنیاوی ضروریات کے لیے دہاڑ بھی لگاتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے۔ اب نوکری کرنے والا شخص اپنے صاحب کے ہاں 30 دن نہ اس کا کوئی حکم مانے، نہ اس کی بتائی ہوئی ڈیوٹی کرے، نہ اس کے قانون قاعدے ضابطے فالو کرے، پورے کرے، 30 دن پورے ہو جائیں، جب صاحب اس کا
25-30 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑائے اور کہ صاحب جی شکریہ، بڑی شکریہ جی، بڑی مہربانی جی، تھینک یو، تو کیا صاحب اس کو تنخواہ دے گا یا وہ تنخواہ لینے کا حقدار ہے؟ ارے بھائی اس نے 30 دن کام ہی نہیں کیا، اس نے وہ مہینے کے 30 دنوں میں ڈپٹی ہی نہیں کی، اس نے ڈپٹی کرنے کے جو اصول تھے ان کو ہی نہیں مانا۔ اب کوئی کہے کہ میں 30 دن صرف اپنے صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر درجنوں کے حساب سے شکریہ شکریہ کے میسج کروں گا، تھینک یو یا جزاک اللہ کے بولوں گا تو میرا صاحب مجھے تنخواہ دے دے گا۔ میں نے تو دنیاوی معاملات میں ایسا تو کوئی سسٹم نہیں، تنخواہ پانے کے لیے، اجرت لینے کے لیے ڈپٹی کرنی پڑتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد صرف زبان سے اتنا کہہ دینا، حکم اس کا ایک بھی نہ ماننا، جتنے کاموں کا حکم کیا ہے ایک بھی نہ پورا کرنا، جتنی چیزوں سے جتنے کاموں سے منع کیا ہے ایک سے بھی نہ روکنا، اور صبح و شام 1000 دانے والی تسبیح لے کر بھی کہتے رہیں شکر الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ، شکر ہے اللہ تعالیٰ، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہی نماز ہے۔ آج ہر مسلمان پریشان ہے، جو پریشان نہیں بھی ہے باقیوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہے، جس کے کوئی مسائل اور مصیبتیں پریشانیاں نہیں بھی، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، پڑوسیوں کو، گاؤں والوں کو، علاقے والوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ کا نام لیوا ہو کر، محمد الرسول اللہ کے امتی ہو کر، صاحب ایمان ہو کر، اپنے مذہب کی پیروی کرنے پر طاقت رکھنے کے باوجود، بغیر کسی قید و بند کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اپنے مذہب پر چلنے کے باوجود ہم پریشانیوں میں کیوں گھرے ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں، جو دولتیں دی تھی ان کی ہم نے قدردانی ہی نہیں کی، جو نعمتیں دی تھی ان پہ کبھی ہم نے شکر ہی نہیں بجا لایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کروڑوں کے حساب سے پیسے ملیں تو یہ نعمتیں ہوں، بہت سارا مال مویشی ملے تو یہ نعمتیں، 1.5-2 درجن کے حساب سے اولادیں ہماری ہوں تو یہ نعمتیں۔ ارے بھائی انسان صرف اپنے جسم پر غور کرے، صرف اپنی تخلیق پر غور کرے تو انسان ساری زندگی اس چیز کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا کہ جب ہم ایک سانس باہر کو لیتے ہیں تو اسے واپس اندر لینے کی طاقت ہمارے اپنے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس سانس کو اندر یا باہر لینے کی طاقت ہوتی تو یہ قبرستان بھرے پڑے نہ ہوتے۔ ہم سانس اندر کو لیتے ہیں تو باہر کو کرنے کی طاقت ہماری اپنی ہے، تو یہ ہماری سانسیں جو رب چلا رہا ہے اسی کا شکر ہم ساری زندگی ادا نہیں کرتے۔ آنکھیں دیکھ لیں، کبھی ان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، کبھی ان کے فیوز نہیں اڑتے، کبھی ان کی تاریں نہیں جلتی۔ آج دنیاوی روشنی، دنیاوی بجلی آپ دیکھ لیں، اس کے ہر پوائنٹ پر ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے، بل دینا پڑتا ہے، ریڈنگ ہوتی ہے، کیا ان کا بل نہیں دینا؟ جن کی روشنی انلمیٹڈ ہے، جن کی اوپر کوئی پابندی نہیں کہ کتنے گھنٹے ان کو استعمال کرنے اور کتنے گھنٹے نہیں کرنا، جتنی تمہاری طاقت ہے رات دن ان کو کھلا رکھ سکتے ہو تو رکھو، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ ہاں پابندی ہے تو ان پر اس چیز کی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے ان کو نہ دیکھو۔
ریڈنگ ہو ان کی بھی رہی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ریڈنگ ان کی بھی ہو رہی ہے، بالکل بے غم نہ ہو جانا، میٹر ان کا بھی ہے، یونٹ ان کے بھی آتے ہیں، لیکن وہ حساب اکٹھا ہوگا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جب ہاتھ میں دیا جائے گا کتابچہ کی لے پڑھ، دنیا میں جو کچھ تو نے دیکھا تھا، جو کچھ بولا تھا، جو کچھ کیا تھا، وہ سب لکھا ہوا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی لکھی ہوئی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا، خیر یرا شر یرا، کوئی چیز نہیں۔ تو بہرحال انسان صرف اپنے جسم کے کسی ایک اعضاء کو پکڑ لے، اسی کا شکریہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی استعمال کرنے کے بعد انسان ان نعمتوں کے شکرانے میں 24 گھنٹے میں صرف 5 مرتبہ اس رب کے ہاں سجدہ نہ کر سکے تو اس انسان سے بڑا بدبخت اور کون؟ آج ہمارے پاس وسائل ہونے کے باوجود، دماغ اور عقل ہونے کے باوجود، تمام سہولتیں ہونے کے باوجود ہم اپنے مسائل حل نہیں کروا سکتے۔ ہم دن بدن ترقی کرنے کے بجائے ترکتے جاتے ہیں، لوگ آگے کو جا رہے ہیں، ہم پیچھے کو جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی تھی ان کا شکریہ ادا کیا نہیں ہے، تو پھر جو ہیں ان میں اضافہ تو ہونا نہیں، پھر وہ ہمارے کام تو آنی نہیں۔ واقعات ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بس صرف انجوائے کرنے کے لیے، چسکے لینے کے لیے، اس وقت تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایمان کی رتی تو ہے ہمارے، اس وقت تھوڑا سا جھوم جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نماز کے ذریعے سے آپ نے وہ مسائل حل کروائے ہیں کہ جو آج کے دور کا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج پہلے تو ہم نمازی ہی نہیں رہے، نمازی ہونے نہ ہونے سے بھی بہت سی وجہ ہیں۔ بعض نمازی ایسے ہیں جو 5 وقت آپ کو مسجد کو آتے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 5 وقت سجدے کر رہے ہیں، لیکن بعض قاعدے قانون ایسے ہیں کہ جس میں وہ نمازی تصور ہی نہیں، اور بعض ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے جو مسجد کو آتے ہی نہیں، جو وضو ہی نہیں کرتے، جو نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، جن کو توفیق ہی نہیں ہو رہی، اور بعض پڑھنے والے نمازی پھر بھی نمازی تصور کیوں نہیں ہو رہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن سستی اور کائلی سے مندیت رہے نک چاڑ کے نیستی نہ تروٹے دے لیں گے، ایک ٹانگے در ہوتا نہ تھا دوئی ادھر ہوتا، اور یراؤن الناس وہ ڈنگے دریڑے کھلنا آئے دے بھی کیوں سن کہ ملیا لے نہ خون جنا نماز کو نہیں آئے، کرا لے نہ خون کے نماز نہیں پڑھا، یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ نمازی بھی نمازی تصور ہی نہیں ہوتا۔ پھر سب سے بڑی کمزوری ہم لوگوں کو، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی، جو نہیں پڑھتے ان کی، کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو صرف وہ جس طرح ایک خراب گاڑی کو ٹھیک گاڑی کے ساتھ کیوں چینج کر کے کھینچا نہیں جاتا، اب چل تو پیچھے والی بھی رہی ہے آگے والی بھی رہی ہے، لیکن اس کو کھینچ کے آگے والی لے کے جا رہی ہے، پیچھے والی اپنے دم پہ نہیں چلتی۔ بہت سے نمازی ایسے ہیں کبھی نماز کا کوئی رکن سیکھا نہیں، کبھی نماز کا کوئی مسئلہ سیکھا نہیں، کبھی نماز کا طریقہ سیکھا نہیں، کبھی نماز کے سبق پہ غور نہیں کیا، بس جیسے دوسرے اوپر نیچے ہو رہے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، جو کچھ دوسروں کی آواز آ رہی ہے کانوں تک تو وہ سن کے پڑھ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی تو بس خاموش۔
اللہ معاف فرمائے، کئی لوگوں کو ایسا میں نے دیکھا کہ جماعت کی نماز میں پیچھے وہ بھی قرات پڑھ رہے ہوتے۔ اب ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی امام کے پیچھے قرات ہم نے نہیں کرنی ہے، امام نے کرنی ہے، چاہے نماز بالجہر ہے یا سری نماز ہے، اونچی آواز والی قرات والی نماز ہے یا دل میں قرات کرنے والی۔ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو امام کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ امام نے کہہ دیا، ہم نے ربنا لک الحمد، کیونکہ کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیوں سیکھیں؟ یراؤن الناس تو بڑے مزے سے پورا ہو رہا ہے نا، لوگ تو دیکھ رہے ہیں بھائی بڑا نمازی ہے یہ بابا، ایک آقا بڑا نمازی ہے، 5 وقتیاں پڑھ دے، یہ نہیں پتا بچ پڑھتا کیا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے۔ تو بھائی ایک کام بندہ اس کے لیے وقت بھی نکالے، جان بھی لگائے، اور پھر بنا سیکھے ایویں ہی ٹکرے مارے تو اس کو فائدہ کیا ہے؟ بھائی سیکھیں، بچپن میں نہیں سیکھ سکے اب سیکھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں۔ اور پھر بعد اللہ معاف فرمائے سیکھے ہوئے مکمل نماز آتی ہے، پورا طریقہ آتا ہے، پورے مسائل پتہ ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، نیت کر لی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ اکبر کی صدا زبان سے نکال رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاتھ باندھ دیے ہیں، دماغ میں بڑا کوئی چودھری چل رہا ہے، دماغ میں بڑا کوئی وزیر چل رہا ہے، دماغ میں بڑا کوئی مشیر چل رہا ہے، دماغ میں بڑا کوئی آئی جی اور ڈی ایس پی چل رہا ہے، ان کی نفی نہیں کی۔ تو نفی اور اثبات، جمع اور منفی، یہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی چیز کو مائنس کرنا ہے تو اس کو مائنس ہی کرنا ہے، کسی چیز کو جمع کرنا ہے تو اس کو جمع ہی کرنا ہے۔ اب کوئی کہے کہ باہر دن بھی ہے اور رات بھی ہے، مانیں گے آپ؟ بھائی ابھی باہر اس ٹائم دن بھی ہے اور رات بھی ہے، مانتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں باہر راتی کے 12 بجے میرا باہر نہ میں کوئی سی پھر رہا ہے۔ وہ ایک چیز ہے نا، دو چیزیں اکٹھیاں نہیں ہوتی ہیں۔ میں کہوں کہ میرے سامنے یہ ساری عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں آپ نا؟ اس بات کو مانتے ہیں آپ؟ عورتیں بیٹھی ہیں تو بھائی دو چیزیں اکٹھی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اللہ اکبر کی صدا بھی لگاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمارے اندر جو دنیا کے بڑے بڑے بت بیٹھے ہیں ان کو ہم نفی نہیں کرتے، نکالتے نہیں ہیں، وہ بھی بڑا یہ بھی بڑا۔ دو چیزیں تو ہو نہیں سکتی ایک جگہ اکٹھی۔ لیکن یہ بھی کب ہوگا؟ جب اس غریب کے بچے کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ اکبر میں کیا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے یہاں تو صرف یہ اللہ اکبر ہی ہے، بس اللہ اکبر۔ تو بہرحال نماز کو جب تک سیکھ کر نہیں پڑھیں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھیں گے،